السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ درس میں نے جامع الکتب التسع ایپ کا تعارف کرایا تھا اور اس کا طریقہ استعمال بتایا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ ایپ 9 کتابوں پر مشتمل ہے، حدیث کی 9 کتابوں پر مشتمل ہے، جن کا نام آپ ایپ کے نام کے نیچے دیکھ سکتے ہیں۔ صحیح البخاری، صحیح مسلم، سنن ابی داود، سنن الترمذی، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ اور موطا مالک، سنن الدارمی اور مسند احمد۔ یہ 9 کتابیں، ان 9 کتابوں میں سے 6 کتابیں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، 6 کتابیں اوپر کی۔ ٹھیک، تو ان 6 کتابوں کو مختصراً صحاح ستہ یا کتب ستہ کہتے ہیں۔ تو آئیے بالاختصار ان 6 کتابوں کا تعارف ہم سمجھ لیتے ہیں۔ صحاح ستہ اہل سنت کی حدیث کی 6 مشہور اور مستند کتابیں، اہل سنت کی حدیث کی مشہور اور مستند کتابیں، اہل سنت اہل السنت والجماعہ۔ ٹھیک، اور صحاح کا مطلب وہ چیز جو غلطیوں اور اخطاء اور عیوب اور بیماریوں سے محفوظ ہو، پاک ہو۔ ٹھیک ہے، تو اور اگر کسی کی بات کے بارے میں صحیح کہا جائے تو مطلب معتومد علیہ، یعنی اس کی بات پر اعتماد کیا جا سکتا، قابل بھروسہ ہے وہ بات۔ ٹھیک، اور صحیح اصطلاحی طور پر خبر واحد، اخبار احاد جو ہیں ان میں سے خبر واحد کی ایک قسم ہے صحیح۔ تو صحاح ستہ یہ حدیث کی 6 مستند کتابیں۔ ٹھیک ہے، ان 6 کتابوں کو اصول ستہ بھی کہتے ہیں، کتب ستہ بھی کہتے ہیں اور امہات ست بھی کہتے ہیں۔ کیا کیا کہتے ہیں؟ صحاح ستہ تو کہتے ہی ہیں، اس کے علاوہ اصول ستہ، کتب ستہ اور امہات ست بھی کہتے ہیں۔ ان کتابوں کو اسلامی تعلیم سمجھنے میں بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ سب سے پہلی کتاب ہے صحیح بخاری۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے جنہوں نے حدیث کی مستند ترین کتاب صحیح بخاری مرتب کی، اس کتاب کو مرتب کرنے میں انہیں 16 سال کا عرصہ لگا۔ روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کسی بھی حدیث کو محفوظ کرنے سے پہلے غسل اور نوافل پڑھتے تھے اور پھر حدیث کو محفوظ فرماتے تھے، لکھتے تھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا انتقال 256 ہجری میں سمرقند میں ہوا۔ آئیے صحیح البخاری کا تھوڑا سا تفصیلی تعارف پڑھتے ہیں۔ صحیح بخاری کا اصل نام نوٹ کیجئے، صحیح بخاری کا اصل نام الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ، یہ صحیح بخاری کا مکمل نام ہے۔ اور اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے مطابق یہ حدیث کی سب سے صحیح ترین کتاب ہے۔ قرآن مجید کے بعد دنیا میں اگر کوئی صحیح کتاب موجود ہے تو وہ صحیح بخاری ہے۔ اس کو امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ نے 16 سال کی مدت میں بڑی ہی محنت اور جافشانی کے ساتھ لکھا۔ اس کتاب میں انہوں نے 6 لاکھ احادیث منتخب کر کے جمع کیا ہے۔ کتنی؟ 6 لاکھ احادیث منتخب کر کے امام بخاری رحمہ اللہ نے جمع کیا ہے۔ اہل سنت کے یہاں اس کتاب کو ایک خاص مقام و مرتبہ حاصل ہے، اور ان کی حدیث میں 6 امہات الکتب میں اول مقام حاصل ہے۔ یعنی حدیث کی جو 6 امہات الکتب ہیں ان میں اس کتاب کو سب سے پہلا درجہ حاصل ہے۔ خالص صحیح احادیث میں لکھی جانے والی
پہلی کتاب شمار ہوتی ہے. اسی طرح اہل سنت میں قرآن مجید کے بعد سب سے پہلے صحیح کتاب مانی جاتی ہے. اصح الکتابی بعد کتاب اللہ کہتے ہیں اسے. اس طرح صحیح بخاری کا شمار کتب الجوامع میں بھی ہوتا ہے، یعنی ایسی کتاب جو اپنے فن حدیث میں تمام ابواب عقائد، احکام، تفسیر، تاریخ، زہد، آداب، ہر موضوع پر مشتمل اور جامع کتاب ہے، وہ ہے صحیح البخاری. ٹھیک ہے. اس کتاب نے امام بخاری رحمہ اللہ کی زندگی ہی میں بڑی شہرت اور مقبولیت حاصل کر لی تھی. بیان کیا جاتا ہے کہ اس کتاب کو تقریباً 70,000 سے زائد لوگوں نے ان سے پڑھا اور ان سے سماعت کی. اس کی شہرت اس زمانے میں عام ہو گئی تھی. ہر چہار جانب خصوصاً اس زمانے کے علماء میں اس کتاب کو توجہ اور مقبولیت حاصل ہو گئی تھی. چنانچہ بے شمار کتابیں اس کی شرح، مختصر، تعلیق، مستدرک، تخریج اور علوم حدیث وغیرہ پر اس کتاب کو رکھ کر سامنے لکھی گئیں. یہاں تک کہ بعض مورخین نے لکھا کہ اس کی شروحات کی تعداد 82 سے زیادہ ہو گئی تھی. 82 سے زیادہ ہو گئی تھی اسی وقت، اسی زمانے میں. اللہ اکبر. امام بخاری رحمہ اللہ کا مکمل نام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ بن بردزبہ جعفی بخاری ہے. اہل سنت والجماعت کے مشہور محدث، رجال حدیث، جرح و تعدیل اور علل کے امام اور بڑے حافظ حدیث اور فقیہ ہیں. بخارا میں جمعہ کی رات 13 شوال 194 ہجری میں 194 ہجری میں آپ کی پیدائش ہوئی. علمی گھرانے میں پرورش پائی جہاں ان کے والد خود حدیث کے بڑے عالم تھے. والد امام بخاری کے بچپن ہی میں وفات پا گئے اور امام بخاری نے یتیمی کی حالت میں ماں کی کفالت و تربیت میں پروان چڑھے. بچپن ہی سے طلب علم میں مشغول ہوئے. چنانچہ بچپن ہی میں قرآن مجید اور زمانے کی امہات الکتب کو حفظ کر لیا. یہاں تک کہ جب عمر 10 سال ہوئی تو حدیث حفظ کرنا شروع کیا. شیوخ اور علماء کے پاس آنے جانے لگے. دروس حدیث کے حلقوں میں شریک ہونے لگے اور 16 برس کی عمر میں عبداللہ بن مبارک اور وکیع بن جراح کی کتابوں کو حفظ کر لیا. اللہ اکبر. طلب حدیث اور شیوخ سے ملاقات کی غرض سے اسلامی دنیا کی اکثر ملکوں اور شہروں کا سفر کیا. وہاں کی تقریباً 1000 علماء اور شیوخ سے استفادہ کیا اور تقریباً 6 لاکھ احادیث کو جمع کیا. امام بخاری نے خوب شہرت اور مقبولیت حاصل کی. ان کے ہم عصروں نے، یہاں تک کہ ان کے شیوخ نے تک اس بات کا اعتراف کیا. ان کے بعد علماء نے علم حدیث و علوم حدیث میں ان کی امانت کا لوہا مانا، یہاں تک کہ انہیں امیر المؤمنین فی الحدیث کا لقب دیا گیا. امام بخاری سے بہت سے کبار علماء اور محدثین نے علم حاصل کیا. مثلا امام مسلم، ابن خزیمہ، ترمذی اور دوسرے ائمہ حدیث. اس کے علاوہ طلاب علم، روات اور محدثین کی ایک بڑی تعداد نے ان سے سماعت اور استفادہ کیا. امام بخاری کی صحیح بخاری کے علاوہ دیگر کئی تصنیفات ہیں جن میں سے مشہور التاریخ الکبیر، الادب المفرد، رفع الیدین فی الصلاۃ، قراءۃ خلف الامام وغیرہ یہ کتابیں ہیں. اخیر عمر میں امام بخاری پر آزمائش کا دور آیا. ان پر بہت ظلم ڈھایا گیا، یہاں تک کہ انہیں نیشاپور اور بخارا سے شہر بدر کر دیا گیا، یعنی ان کی اپنی بستی سے ان کو نکال دیا گیا. چنانچہ وہاں سے سمرقند کے ایک دیہات میں چلے گئے اور وہیں آخری سانس تک بیماری کی حالت میں مقیم رہے اور عید الفطر کی رات سنیچر کے دن 256 ہجری میں وفات پائے. ٹھیک. کتاب کئی اہم اور بڑے موضوعات پر مشتمل ہے. جیسا کہ میں نے بتایا کہ دین کا تقریباً ہر موضوع اس میں امام بخاری رحمہ اللہ نے شامل کیا ہے. اور امام بخاری ابن صلاح کے مطابق ان کی کتاب میں کل 9086 حدیثیں موجود ہیں.
یہ تعداد ان احادیث کو شامل کر کے ہے جو ایک سے زیادہ مرتبہ وارد ہوئی ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر ایک سے زیادہ تعداد میں وارد احادیث کو اگر ایک ہی تسلیم کیا جائے تو احادیث کی تعداد 2761 رہ جاتی ہے۔ بہت سے علماء نے اب تک اس مجموعہ حدیث کی تشریحات کی ہیں اور تبصرے لکھے ہیں۔ فتح البخاری ابن حجر رحمہ اللہ کی کتاب، اس کتاب کی شرح پر، صحیح بخاری کی شرح پر فتح البخاری سب سے اہم مانی جاتی ہے، سب سے زیادہ مفید مانی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ الکواکب الدراری ہے اور کرمانی کی، عمدۃ القاری ہے بدر الدین العینی کی، ارشاد الساری ہے قسطلانی کی، اور التنقیح ہے زرقانی کی، التنقیح زرقاشی کی، اور التوشیح ہے جلال الدین سیوطی کی، شرح ابن کثیر ہے ابن کثیر کی، شرح علادین ہے ابن الملقن نے، اور بہت سارے علماء نے لکھی ہے۔ فتح البخاری کے نام سے ایک کتاب ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ نے بھی لکھی ہے۔ اور تو یہ رہی صحیح البخاری اور امام بخاری رحمہ اللہ سے متعلق باتیں۔ اس کے بعد آتی ہے سیاہ ستہ میں دوسرا مقام پانے والی کتاب صحیح مسلم۔ ٹھیک، صحیح مسلم یہ جو ہے صحیح قرآن مجید اور صحیح بخاری کے بعد دین اسلام کی تیسرے نمبر کی سب سے صحیح ترین حدیث مانی جاتی ہے، اور یہ کتاب کتب الجوامع میں شمار ہوتی ہے، یعنی اس میں حدیث کے تمام ابواب، عقائد، احکام، آداب، تفسیر، تاریخ، مناقب، رقاق سب شامل ہیں الحمدللہ۔ اس کتاب کو ابو الحسین محمد بن حجاج قشیری نیشابوری نے جمع کیا۔ اس کتاب میں ان صحیح احادیث کو جمع کیا جس کی صحت پر علماء اور محدثین کا اتفاق ہے، چنانچہ صرف مرفوع روایات کو نقل کیا، معلق، موقوف اور اقوال علماء اور فقہی آراء وغیرہ کو شامل نہیں کیا ہے۔ اس کتاب کو تقریباً 15 سال میں مرتب کیا اور اس میں 3000 سے زائد احادیث کو بغیر تکرار کے امام مسلم رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے، اور یہ احادیث ان کے حفظ کردہ 3 لاکھ احادیث سے چنی ہوئی سلیکٹڈ اور منتخب احادیث کا مجموعہ ہے۔ اللہ اکبر۔ آئیے دیکھتے ہیں امام مسلم، ان کا پورا نام ابو الحسن مسلم بن حجاج بن مسلم بن ورد بن کوشاذ قشیری نیشابوری ہے، اہل سنت والجماعت کے اہم محدثین میں سے ہیں۔ 6 ہجری میں نیشابور میں پیدا ہوئے، علمی گھرانے میں پرورش پائی۔ ان کے والد حجاج مشائخ میں سے تھے۔ امام مسلم رحمہ اللہ بچپن ہی سے علم حدیث اور حفظ حدیث میں مشغول ہو گئے تھے۔ پہلی مرتبہ سماع حدیث 218 ہجری میں کی جب ان کی عمر 12 سال کی تھی۔ سب سے پہلے اپنے ملک کے شیوخ سے علم حاصل کیا اور ان سے روایات کی سماعت کی۔ پھر طلب حدیث کے لیے اسلامی ملکوں کو کئی بار سفر کیا۔ حجاز کا سفر حج اور سماع حدیث کے لیے کیا تو وہاں کے بھی ائمہ حدیث اور کبار شیوخ سے استفادہ کیا۔ مکہ مدینہ کی زیارت کی، عراق کا سفر کیا، بصرہ، بغداد اور کوفہ گئے۔ اسی طرح شام، مصر اور رے کا سفر کیا۔ تقریباً 15 سال طلب حدیث میں گزارا۔ اس دوران بڑے بڑے شیوخ سے ملاقات کی اور 3 لاکھ سے زائد احادیث کو جمع کیا۔ ان کے ہم عصر اور بعد علماء نے ان کی خوب تعریف کی، علم حدیث میں ان کی امامت کا اعتراف کیا۔ ان کے شیخ محمد بن عبد الوہاب فرہ کہتے ہیں مسلم لوگوں میں معتبر اور حافظ حدیث تھے۔ ابن الصلاح کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں ستاروں کی بلندی عطا کی، امام اور حجت قرار دیے گئے۔ علم حدیث اور دوسرے علوم میں ان کا ذکر بار بار آتا ہے۔ اسی طریقے سے امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وہ عالم ائمہ میں سے تھے، کبار علماء میں شمار ہوتا تھا، حفظ و اتقان کمال کا تھا، طلب حدیث کے لیے ملکوں اور شہروں میں گھوما کرتے تھے۔ ان کی امامت و تقدم بلا اختلاف اہل علم کے درمیان معترف ہے۔ امام مسلم کی وفات نیشابور میں اتوار کی شام 25 رجب 261 ہجری میں ہوئی۔ اس وقت ان کی عمر 55 سال کی تھی۔ ان کی کئی تصنیفات ہیں جس میں اکثر علوم حدیث میں سے ہیں۔
بعض موجود ہیں اور بعض ضائع ہو گئیں. ان کی اہم تصنیفات میں سے کتاب الصحیح، التمییز، الکنہ والاسماء، المنفردات والوحدان، الطبقات، یہ کچھ ہیں. امام مسلم کا امام مسلم نے مستند احادیث جمع کرنے کے لیے عرب علاقوں کا سفر کیا، مثلا عراق، شام اور مصر کا سفر کیا. انہوں نے تقریباً 3 لاکھ احادیث اکٹھی کی، لیکن ان میں سے صرف 60,275 احادیث صحیح مسلم میں شامل کی، کیونکہ انہوں نے حدیث کی مستند ہونے کی بہت سخت شرائط رکھی ہوئی تھی تاکہ کتاب میں صرف اور صرف مستند ترین احادیث جمع ہو سکیں. بغیر تکرار کے احادیث کی تعداد صرف 4,000 ہے. محمد امین کے مطابق مستند احادیث کی تعداد 1400 ہے، جو صحاح ستہ میں شامل دوسری کتابوں میں بھی شامل ہے. اہل سنت والجماعت کے پاس ان 2 کتابوں یعنی بخاری اور مسلم کو صحیحین کہتے ہیں، اور جس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم نقل کرتے ہیں اس حدیث کو متفق علیہ کہتے ہیں. ان دونوں کتابوں کو صحیحین کہتے ہیں، اور وہ حدیث جو دونوں نے نقل کی ہو اسے متفق علیہ کہتے ہیں. صحیح مسلم کا شمار بخاری کے بعد ہوتا ہے. بعض محدثین نے صحیح مسلم کو کئی مقام پر بخاری پر بھی فوقیت دی. ابن صلاح کہتے ہیں کہ کتب بخاری و مسلم کتاب اللہ کے بعد صحیح ترین کتب ہیں. صحیح مسلم کی بہت ساری شرحیں لکھی گئیں. المفہم فی شرح غریبی مسلم، یہ امام عبد الفاقر بن اسماعیل الفارسی نے لکھی. المعلم بفوائد کتاب صحیح مسلم، یہ مازری کی ہے، ابو عبداللہ محمد بن علی المازری. الاکمال المعلم فی شرح صحیح مسلم، یہ قاضی عیاض کی ہے. المفہم لما اشکل من تلخیص کتاب مسلم، یہ شرح ابو عبداللہ احمد بن عمر بن ابراہیم القرطبی کی ہے. المنہاج فی شرح صحیح مسلم ابن الحجاج، یہ امام نووی کی ہے، اور یہ سب سے مستند ترین اور سب سے اچھی شرح مانی جاتی ہے، بڑی مشہور شرح ہے. اکمال و اکمال المعلم محمد بن خلیفہ کی. مکمل اکمال الکمال، یہ محمد بن یوسف سنوسی کی ہے. الدیباج علی صحیح مسلم ابن الحجاج، جلال الدین سیوطی کی ہے. اور بہت سارے علماء نے السراج الوہاج من کشف مطالب صحیح مسلم ابن الحجاج، نواب صدیق حسن خان کی ہے. صفی الرحمن مبارک پوری جو ہمارے اپنے ملک انڈیا کے ہیں، ان کی کتاب منت المنعم شرح صحیح مسلم. اس کے علاوہ اور بہت ساری شرحات لکھی گئی ہیں، اس پر استدراک کیا گیا ہے، اس کا استخراج کیا گیا ہے، تخریج کی گئی ہے. اور دونوں حدیثوں کو، حدیث کی دونوں کتابوں کو بھی جمع کیا گیا. الجم بین صحیحین، یہ کام بھی کیا ہے. چنانچہ محمد بن عبداللہ الزوقی نے، الجوزقی نے، اور ابو عبداللہ محمد بن ابو نصر فتوحی الحمیدی نے، اور ابو محمد عبد الحق بن عبد الرحمن الاشبیلی نے، اور بھی فؤاد عبد الباقی نے بھی یہ کام کیا ہے بڑے اچھے انداز میں. بڑی مشہور کتاب اللؤلؤ والمرجان فی متفق علیہ الشیخان، یہ کتاب لکھی ہے انہوں نے. اور اس کتاب کا اختصار بھی کیا گیا ہے. چنانچہ مختصر صحیح مسلم یہ امام نووی نے کیا ہے. مختصر صحیح مسلم شیخنا امامنا ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے کیا ہے. اور ان کے علاوہ عبد العظیم بن عبد القوی المنذری جو مشہور عالم دین ہیں، انہوں نے بھی اس کا اختصار کیا ہے. قرطبی نے بھی کیا ہے، اور بھی بعض علماء نے یہ کام کیا ہے. رجال الصحیح اردو تراجم میں اس کتاب کے اردو تراجم بھی موجود ہیں. چنانچہ صحیح مسلم کامل آغا رفیق بلند شہری کی، صحیح مسلم شریف یہ ہے مولانا عابد الرحمن کی، اور صحیح مسلم مع مختصر شرح علامہ نووی یہ رئیس احمد جعفری کی. وحید الزما خان کی بھی ہے صحیح مسلم، یہ مشہور ہے. اور محمد میاں صدیقی کی صحیح مسلم کامل مولوی حمیدیہ پریس سے چھپی ہے جو یہ. ٹھیک ہے، تو یہ سارا کام ہوا ہے.
ہے. اب آئیے آتے ہیں تیسری جو کتاب ہے جامع الترمذی، جسے سنن الترمذی بھی کہتے ہیں. اس کا مختصر تعارف دیکھتے ہیں. آئیے. صحیح ترمذی یا سنن الترمذی یا جامع الترمذی، یہ سارے نام اسے دیے جاتے ہیں. ابو عیسیٰ محمد بن سورہ بن شداد رحمہ اللہ کی مرتب کردہ شہرہ آفاق مجموعہ احادیث ہے، جو سیاہ ستہ کی مشہور کتابوں میں سے ایک ہے. امام ذہبی رحمہ اللہ تزکیۃ الحفاظ میں ابو علی منصور بن عبداللہ خالدی کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ امام ابو عیسیٰ ترمذی کا قول ہے، اس کتاب کو تصنیف کرنے کے بعد علماء حجاز کے سامنے پیش کیا تو وہ اس پر بہت خوش ہوئے. پھر میں نے اسے علماء عراق پر پیش کیا تو انہوں نے بھی اسے پسند کیا. اس کے بعد میں نے اس کتاب کو علماء خراسان کے پاس لے گیا، ان کو پیش کیا تو انہوں نے بھی اس کو بہت پسند کیا. جس شخص کے گھر میں یہ کتاب ہے گویا اس شخص کے گھر میں پیغمبر اسلام گفتگو فرما رہے ہیں. واللہ اکبر. حافظ ابن اسیر رحمہ اللہ جامع ترمذی کے بارے میں کہتے ہیں کہ امام ترمذی کی کتاب بہت حصے علمی فوائد کی حامل ہے، عمدہ ترتیب سے مزین، بہت کم تکرار والی حدیث کی ایک بہترین کتاب ہے، جس میں علماء کے اقوال، طریقہ ہائے استدلال، حدیث پر صحیح ضعیف اور غریب ہونے کا حکم، اس کے علاوہ جرح و تعدیل کا بیان اس قدر کثرت سے پایا جاتا ہے جو حدیث کی کسی اور کتاب میں نہیں ملتا. ٹھیک. اس کتاب کا مقام کیا ہے؟ کشف الظنون کے مطابق امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی کی کتاب جامع صحیح سیاہ ستہ میں تیسرے نمبر پر ہے، یعنی اس کا رتبہ صحیحین یعنی بخاری اور مسلم کے بعد کا ہے. اس کی بہت ساری شرحیں لکھی گئیں، چنانچہ عارضۃ الاحوذی بشرح سنن الترمذی ابن العربی نے لکھی. ابن عربی اور ابن العربی میں فرق کیجیے. ابن عربی یہ ایک بدعقیدہ انسان تھا فارسی کا، اور یہ ابن العربی ہیں، تو اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے، ابن عربی اور ابن العربی کا. اچھا، شرح جامع الترمذی یہ مصنف ابن رجب رحمہ اللہ نے لکھی. اچھا، تحفۃ الاحوذی لکھی عبد الرحمن مبارک پوری، ہمارے اپنے انڈیا کے مبارک پور کے. درس ترمذی محمد تقی عثمانی رحمہ اللہ جو حفظہ اللہ جو پاکستان کے ہیں، ان کے دروس پر مشتمل کتاب ہے. فیوض النبی محمد ارشد القادری کی ایک بریلوی عالم دین کی کتاب ہے. اسی طریقے سے شرح جامع ترمذی ایک اور عالم دین بریلوی عالم دین محمد عبداللہ ضیائی کی کتاب ہے. ٹھیک. آئیے ہم چوتھی حدیث کو دیکھتے ہیں، حدیث کی چوتھی کتاب کو دیکھتے ہیں، سنن ابو داؤد. سنن ابو داؤد کتب ستہ اور سنن اربعہ میں ایک اہم کتاب ہے، اور اہل سنت و جماعت کہ اس کتاب کا ایک اہم مقام ہے. اہل سنت والجماعت کے نزدیک اس کتاب کا اہم مقام ہے. امہات احادیث میں مصدر اور مرجع کی حیثیت سے شمار کی جاتی ہے. مرتبہ میں صحیحین کے بعد اس کا نام، مرتبے میں صحیحین کے بعد اسی کا نام آتا ہے. سنن ابو داؤد کے مصنف امام ابو داؤد سلیمان بن اشعث بن اسحاق بن بشیر بن شداد بن عمر ازدی سجستانی ہیں. بصرے میں درس و تدریس اور تعلیف میں مصروف رہے. بغداد میں پیدا ہوئے، بصرے میں درس و تدریس اور تعلیم میں مصروف رہے اور وہیں وفات پائی. احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے شاگرد تھے. ان کی اہم تعلیف کتاب السنن ہے جو صحیح سنن ابو داؤد کے نام سے مشہور ہے. اس میں انہوں نے معروف احادیث جمع کی ہیں. کتاب کا موضوع فقہی مسائل تک محدود ہے، البتہ اس میں احادیث کی صحت پر رکھنے کے اصولوں سے بحث کی گئی ہے. کتاب السنن سیاہ ستہ میں شمار ہوتی ہے.
ان کے تلامذہ میں امام ترمذی اور امام نسائی احمد بن شعیب نسائی ہیں. اساتذہ میں احمد بن حنبل اور عبد الرحمن دارمی اور ابو الفضل الریاشی ہیں. محدث اور فقیہ تھے، اور سب سے بڑا کارنامہ سنن ابو داؤد کی ترتیب شمار کی جاتی ہے، اور آپ خاص طور سے علم حدیث اور فقہ میں آپ کا دارالعمل ہے، آپ کے عمل کا میدان ہے. ٹھیک ہے. اور اس کتاب میں امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے 5275 احادیث جمع کی ہیں. حالانکہ اپنی یاد 5 لاکھ احادیث میں سے منتخب کر کے جمع کیا ہے. ٹھیک ہے. اور خاص طور سے توجہ ان احادیث پر دی ہے جن سے فقہاء استدلال کرتے ہیں اور جن پر فقہی احکام بنتے ہیں. انہوں نے اہل مکہ کے نام پر اپنے ایک رسالے میں لکھا، یہ سنن کی احادیث تمام کے تمام احکام سے تعلق رکھتی ہیں. اس میں سے بہت سے احادیث زہد اور فضائل وغیرہ سے بھی متعلق ہیں جن کی میں نے تخریج نہیں کی ہے. انہوں نے اپنی کتاب کو 36 کتابوں میں تقسیم کیا ہے، اور ہر کتاب کو متعدد ابواب میں تقسیم کیا ہے، جن میں سے کل ابواب کی تعداد 1871 ہے. ہر حدیث پر علماء کے استنباط پر مشتمل ترجمہ باندھا ہے. کتاب میں اکثر احادیث مرفوع ہیں. اس طرح کچھ احادیث موقوف بھی ہیں اور کچھ علماء تابعین کے آثار بھی ہیں. جہاں تک بات ہے احادیث کی تخریج کی، تو امام بخاری، امام ابو داؤد احادیث پر شدید ضعف کی بھی تصریح و تاکید بھی کرتے ہیں، اور صحیح اور حسن احادیث پر خاموش رہتے ہیں، وہاں کوئی تعلیق نہیں کرتے. انہوں نے لکھا ہے، میں نے اس میں صحیح اور مشابہ صحیح اور قریب الصحیح احادیث کو بیان کیا ہے. جس حدیث میں سخت ضعف ہے اسے میں نے واضح کر دیا ہے، اور جہاں میں نے کوئی تعلیق نہیں کی ہے تو وہ حدیث قابل قبول ہے. بعض احادیث انتہائی صحیح درجے کی ہیں. علماء حدیث نے اس احادیث کے تعلق سے آراء میں اختلاف کیا، جس پر ابو داؤد نے سکوت اختیار کیا ہے. چنانچہ ابن صلاح، یحییٰ بن شرف نووی اور ابن کثیر دمشقی کی رائے ہے کہ وہ اگر صحیحین میں موجود نہیں ہیں تو حسن ہے، اور دوسرے محدثین کی رائے ہے کہ وہ صحیح اور حسن کے اقسام سے بعض ضعیف بھی ہیں تو قبول کی حد تک درست ہیں. ٹھیک ہے. اس حدیث کے بہت سارے شروح اور تراجم بھی لکھے گئے ہیں. اردو زبان میں خاص طور سے سلیس ترجمہ حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے کیا ہے، اور سلیس ترجمے کے ساتھ مختصر فوائد اور یہ سارے کام حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے کیا ہے. اور ان کے علاوہ اور بھی علماء نے ان کا اردو ترجمہ بھی کیا ہے اور شرحیں بھی لکھی ہیں، اور کافی کام اس کتاب پر بھی ہوا ہے. غایت المقصود ہے فی حل سنن ابی داؤد شمس الحق عظیم آبادی کے، اور تلخیص میں ملخص عن کتاب سنن ابی داؤد ہے. اور اس طریقے سے اور بھی کتابیں اس موضوع پر موجود ہیں. تو 4 کتابوں کا تعارف ہو چکا ہے. بس اسی پر اکتفا کرتے ہیں، ورنہ وقت کافی چلا جائے گا، اور انشاءاللہ اگلے درس میں مزید 2 کتابوں کا تعارف پیش کر دیں گے، اور اگلے درس ہی میں سوالات بھی ذکر کر دیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.